جب انسان کے اندر نیا یا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں خطیب بنوں گا، میں مقرر بنوں گا، تو انہی جذبات میں وہ پھر تقریر کی تیاری کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن اکثر و بیشتر شروع میں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ تقریر بھول جاتا ہے۔ اور تقریر کیوں بھولتا ہے، اس کو میں ایک مثال سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اگر کوئی فوجی بغیر اسلحہ کے میدان میں اتر جائے اور سامنے والے لوگوں سے مقابلہ کرے اور ان کے پاس اسلحہ ہو، تو کیا وہ زندہ واپس آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے اور ان لوگوں کے پاس تو اسلحہ ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جب ایک خطیب میدان میں اترے، خطابت کے میدان میں اترے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کا میسج پہنچانے کے لیے جب میدان میں اترتا ہے تو شروعات میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ اور ازبر تقریر یاد کر کے اترے۔ اور اگر وہ تقریر یاد کر کے نہیں اترتا، ازبر نہیں کرتا، ظاہر سی بات ہے وہ بھول جائے گا اور اس کو شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ تقریر کے دوران اپنی تقریر کو نہ بھولیں تو آپ ان 3 باتوں کو فالو کریں۔ نمبر 1، جب آپ نے مواد تیار کرنا ہوتا ہے نا، جب آپ مواد جمع کر رہے ہوتے ہیں قرآن سے، حدیث سے یا کہیں سے بھی آپ نے مواد لیا ہے، تو اس کو ترتیب دے لیں۔ پہلی بات ہے ترتیب دینے کی، ترتیب دیں۔ ہم لوگ ترتیب نہیں دیتے کہ کون سی بات پہلے بیان کرنی ہے، کون سی بات میں بات بیان کرنی ہے اور کون سی اس کے بعد بات بیان کرنی ہے۔ ہم اس بات کو فالو نہیں کرتے، اسی لیے ہم بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ ترتیب نہ دینے کی وجہ سے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو مزید تقریر آپ کی پختہ ہو جائے تو آپ اس تقریر کے پوائنٹ لکھ لیں۔ جو پوائنٹس، جو نقطے ہیں ان کو لکھ لیں۔ سارے نقطے نہیں لکھنے، ساری کی ساری صفحات نہیں بھر لینے، بلکہ جو باتیں آپ نے بیان کرنی ہے ان کی کچھ ہیڈنگ دے لیں۔ اگر آپ عوام کے سامنے کوئی واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ ہیڈنگ دے لیں اور وہ آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوگا۔ اسی طرح آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو لکھ لیں کہ میں نے فلاں مقام پر یہ آیت پڑھنی ہے، اور وہ مقام بھی اس جگہ لکھ لیں پھر، یعنی اس مقام کے بعد میں نے یہ آیت پڑھنی ہے، یہ بات کرنے کے بعد میں نے آیت یا حدیث یا واقعہ بیان کرنا ہے، اس کو بھی مختصر انداز میں لکھ لیں۔ تو لکھنا آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے علماء، ان کے پاس پیجز ہوتے ہیں، ان میں انہوں نے پوری تقریریں نہیں لکھی ہوتی بلکہ وہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ ترتیب کو قائم رکھ سکیں۔ کیونکہ عوام کے سامنے اگر ہم ترتیب سے گفتگو نہیں کرتے تو ہوتا یہ ہے کہ عوام کے پلے کچھ نہیں پڑتا اور عوام جیسے آئی تھی ویسے چلی جاتی ہے۔ اور اس میں آپ کا بھی یہ نقصان ہوتا ہے، جب ترتیب آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی، جب پوائنٹس نہیں لکھے ہوئے ہوتے تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں پہلے کیا بیان کروں، بعد میں کیا بیان کروں، تو آپ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقریر میں نہ بھولیں تو آپ ترتیب اور لکھنے کی مشق ضرور کریں۔ نمبر 3، اس مشق کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بار بار مشق کرنے سے، بار بار بولنے سے متعلق، یعنی جب آپ نے خطاب کرنا ہے تو آپ پریکٹیکلی تھوڑا سا تیاری کریں، تھوڑی سی تیاری کر کے دیکھیں کہ میں اگر فرض کریں میرے سامنے آڈینس بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں اور میں ان کو خطاب کر رہا ہوں، تو اپنے تصور میں لائیں کہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں ان سے خطاب کر رہا ہوں۔ پریکٹیکلی جس طرح ان کے سامنے خطاب آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اکیلے میں، تنہائی میں، کمرے میں بیٹھ کے کریں۔ 2 سے 3 مرتبہ آپ نے مشق کرنی ہے اپنی اس تقریر کی جو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اگر آپ ان 3 باتوں کو فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی بھی خطاب نہیں بھولے گا، کبھی بھی تقریر نہیں بھولے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ میں کر سکتے ہیں اور آپ واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔